اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سورہ مبارکہ بقرہ جو قرآن کے ترتیب کے لحاظ سے دوسرا سورہ ہے، اس کی پہلی آیت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد جو کلمات آئے ہیں، جو الف لام میم کہلاتے ہیں، یہ حروف مقطعات میں سے۔ حروف مقطعات کا مطلب یہ ہے جو قطع قطع ہیں، یعنی الگ الگ پڑھے جاتے ہیں۔ علم کی جگہ الف لام میم، ان کے معنی کیا ہیں ہمیں نہیں معلوم ہے، کیونکہ یا اس کا معنی خدا جانتا ہے یا اہل بیت علیہ السلام جو خاصان خدا ہے، ورنہ کسی عام بشر کو اس کے معنی نہیں معلوم۔ البتہ کچھ لوگوں نے بعض روایات کی روشنی میں ان الفاظ کو، ان حروف مقطعات کو کچھ حد تک سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ہم قطعی طور کے اوپر ان معنی کو ہمیں یہی سوچ کر کہ بس یہی معنی ہیں ایسا نہیں سوچ سکتے، اور بھی معنی ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا بعض نے کہا کہ چونکہ یہ الف لام میم یا کہیں پہ طٰہٰ ہے یا کہیں پہ کاف ہا یا عین صاد ہے، اور اس طرح سے بہت الف لام را ہے، تو اس طرح سے جو حروف مقطعات ہیں یہ اصل میں انہی حروف سے مل کر قرآن بنا ہے، تو یہ رمز ہے۔ بعض کہتے ہیں نہیں، اس کے اندر کچھ خاص رمز ہے، کچھ خاص سیکرٹ چیز ہے جو صرف اللہ اور اہل بیت کو پتہ ہے۔ تو الف لام میم کے معنی ہمیں صحیح سے معلوم نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت جو ہے وہ کہہ رہی ہے ذالک الکتاب، جبکہ کتاب یہی ہے، اور ذالک جو ہے وہ دور کے لیے اشارہ ہے عرب زبان میں، لیکن یہاں پر نزدیک ہوتے ہوئے بھی اشارے کی طرف سے کتاب کی طرف اشارہ کیا گیا۔ یہ کتاب کی عظمت کی طرف دلیل ہے کہ یہ کتاب ہے۔ کس طرح کی کتاب ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک اور گمان نہیں ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے بشر کی ہدایت کے لیے قلب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے اوپر نازل فرمائی، اور بشر کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، یہ کتاب کیا ہے؟ ہادی ہے متقین کے لیے۔ ہادی کہتے ہیں اس کو جو آپ کی ہدایت کرے، آپ کو راستہ بتائے۔ دیکھیے ہدایت کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ہے کہ آپ کسی سے کہیں جانے کے لیے راستہ پوچھتے ہیں، وہ آپ کو راستہ بتا دیتا ہے کہ آپ یہاں سے آگے جائیے، وہاں سے لیفٹ جائیے، پھر رائٹ جائیے، اور آپ یہاں پہنچ جائیں گے۔ اس نے بھی آپ کی ہدایت کی ہے، لیکن اس طریقے میں ایک گمان ہے کہ ایک موڑ یا دوسری موڑ پر آپ غلطی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس نے جو بات بتائی اس نے صحیح بتائی، لیکن ممکن ہے کہ آپ بھول جائیں، آپ ایک موڑ کے بعد دوسرے موڑ میں غلطی کر سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ ہدایت کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی سے کہا کہ مجھے مثلا فلاں صاحب کے گھر جانا ہے، وہ کہتے ہیں آئیے میرے ساتھ چلیے، مجھے گھر معلوم ہے، اور وہ آپ کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے اور اس گھر تک پہنچاتا ہے جہاں آپ کو جانا تھا۔ یہ ہدایت کا اعلیٰ ترین طریقہ ہے کہ جس کے اندر ہادی آپ کو لے کر اس جگہ پہنچائے۔ یہاں پر بھٹکنے کا گمان نہیں ہے، کیونکہ جو ہادی ہے اسے منزل معلوم ہے اور وہ آپ کو لے کے چل رہا ہے، صرف بتانے پہ اکتفا نہیں کر رہا ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، یعنی یہ راستہ بالکل واضح دکھائے گا، اور جو اس کے دامن کو پکڑے رہے گا وہ منحرف نہیں ہوگا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ کس کے لیے ہدایت ہے؟ تمام بشر کے لیے ہدایت ہے؟ نہیں۔ تمام مسلمین کے لیے ہدایت ہے؟ نہیں۔ کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے۔ متقین تقوی سے آیا، تقی یتقی سے آیا ہے۔ صاحبان تقوی یعنی متقین وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اب ہمارے معاشرے میں تقوی لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، لیکن صحیح معنوں میں ہمیں اکثر غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں۔ مثلا ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مثلا جو انسان اچھا لباس نہیں پہنتا وہ متقی ہوتا ہے، وہ یا انسان جو بہت سچ سنور کے نہیں رہتا وہ متقی ہوتا ہے، یا جو انسان بہت معمولی کھانا کھاتا ہے وہ متقی ہوتا ہے، یا وہ انسان جو بہت معمولی سے گھر میں رہتا ہے وہ متقی ہوتا ہے، جبکہ تقوی کا تعلق ان میں سے کسی چیز سے نہیں ہے۔ بہت ممکن ہے کہ انسان بہت اچھا کھانا کھاتا ہو لیکن متقی ہو، اور بہت ممکن ہے کہ انسان روکھی روٹی کھا رہا ہو لیکن متقی نہ ہو۔
بہت ممکن ہے کہ انسان 3 پیس سوٹ پہنے ہو متقی ہو، بہت ممکن ہے پھٹا ہوا کپڑا پہنے ہو لیکن ظالم ہو۔ ہم ظاہری سے مطلب نہیں ہے، اسلام کو ظاہر سے کوئی مطلب نہیں ہے، اسلام تو اچھے ظاہر کو پسند کرتا ہے، لیکن آپ اچھا لباس پہنے یہ اس بات کا متلافی نہیں ہے کہ آپ متقی نہیں ہو سکتے۔ نہیں، اچھا لباس پہن کے بھی متقی ہو سکتے ہیں، اچھا کھانا کھا کر بھی متقی ہو سکتے ہیں، بہت بڑے گھر میں رہ کر بھی متقی ہو سکتے ہیں، بہت بڑی گاڑی میں چلا کر بھی متقی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اسلام نے معیار ان چیزوں کو نہیں بنایا۔ اسلام نے معیار بنایا حلال کو اور حرام کو۔ اگر حلال کے ذریعے سے کمایا ہے تو اگر ایک انسان بہت عالی شان گھر میں رہ رہا ہے تب بھی متقی ہے، ہو سکتا ہے، اور ممکن ہے کہ بہت ٹوٹے پھوٹے گھر میں رہتا ہو لیکن چونکہ ظلم کیا ہے، کسی سے چھینا ہے، غصبی ہے، تو یہ غیر متقی ہے۔ تو ہمیں اس سے مطلب نہیں کہاں رہ رہا ہے، اسلام کو اس سے مطلب نہیں ہے کتنا مہنگا کھانا کھا رہا ہے۔ یہ اسلام کو اس سے مطلب ہے کہ جس چیز سے گھر بنایا ہے، جس پیسے سے کھانا خریدا ہے، جس پیسے سے لباس خریدا ہے، وہ تقوی کی رعایت کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے، یعنی حلال اور حرام کی رعایت کے ساتھ ہے یا نہیں ہے۔ وہ انسان جو حلال اور حرام کی رعایت کرتا ہے وہ متقی بنتا ہے۔ یہ قرآن ان کے لیے ہدایت ہے جو متقی ہیں۔ البتہ خود اس آیت کے بعد والی آیت نے بعض خصوصیات متقین کی بیان کی ہیں کہ یہ متقین جن کے لیے قرآن ہدایت ہے وہ ان کی خاصیتیں کیا ہیں، ان کی کوالٹیز کیا ہیں۔ کچھ چیزوں کی طرف اگلی آیت نے اشارہ کیا ہے۔ ھدی للمتقین الذین کہہ کر قرآن خود ان متقین کی صفت کو بیان کر رہا ہے کہ وہ لوگ جن کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے اور ان کے لیے خداوند عالم نے اس کو نازل کیا ہے، وہ آیت جو ہے، یہ قرآن جو ہے وہ ان کے لیے ہدایت نامہ بن سکتا ہے اگر وہ متقی ہوں۔ متقی کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ پہلی صفت ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ البتہ خود غیب اپنے آپ میں بہت تفصیلی بحث ہے، اس میں ہم آج نہیں اس پہ داخل ہوں گے، انشاءاللہ کسی اور وقت اس کو بیان کریں گے کہ لیکن ایک صفت یہ ہے متقین کی کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب یعنی وہ چیز جو دکھتی نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں ہماری زندگی میں ایسی ہیں جو ہمیں دکھتی نہیں ہے لیکن ہم اس کو یقین رکھتے ہیں کہ وہ ہے۔ مثلا یہی لائٹ جو جل رہی ہے ہمارے یہاں، یہ جو بلب جل رہا ہے یہ آثار ہے الیکٹریسٹی کا، ورنہ خود الیکٹریسٹی ہم کو دکھائی نہیں دیتی ہے۔ مادی چیزیں بھی بہت سی ایسی ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی لیکن ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طرح بہت سی معنوی چیزیں ہیں، نہ دکھنے والی چیزیں ہیں جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، جیسے خداوند عالم کا وجود جو پیکر میں نہیں آ سکتا، شکل میں نہیں آ سکتا، کسی مجسمے میں نہیں داخل ہو سکتا ہے، دکھ نہیں سکتا ان آنکھوں سے، لیکن اس پر ایمان ہم رکھتے ہیں۔ اور بھی جنت کا معاملہ ہے یا جہنم کی بات ہے یا قیامت جو آنے والی ہے، یہ تمام چیزیں غیب ہیں جو ابھی واقع نہیں ہوئی یا ہوں گی اور ہمیں صرف خبر دی گئی ہے، یا اصلا دکھ نہیں سکتی آنکھوں سے، صرف ہمیں یقین رکھنا ہے۔ تو پہلی صفت متقین کی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ دوسری ان کی علامت متقین کی یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور ان کو جو ملتا ہے اس میں سے وہ انفاق کرتے ہیں۔ یہ 3 علامتیں اس آیت میں متقین کی خداوند عالم نے سورہ میں بیان فرمائی ہے کہ جن کے لیے کہا کہ یہ قرآن ان کے لیے ہدایت ہے۔ بارگاہ الہی میں دست دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صاحبان تقوی بن سکیں اور ہم ان لوگوں کا مصداق بن سکیں جن کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے، جس میں کسی قسم کے شک اور ریب کی گنجائش نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔